سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 سے لے کے 37 تک کا مطالعہ کریں گے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب کے جو علماء اور درویش تھے، انہوں نے جو دنیا کمانے کے لیے اللہ کے دین کو بیچ دیا اور وہ مال جمع کرتے رہے، جس کی سزا کیا ہوگی وہ بھی اللہ نے بتایا، مال کا وبال کیا ہوگا، اور اس کے علاوہ زمانے کی تقسیم کس طرح ہوگی، اور حکم کو توڑنا جو ہے وہ اللہ کی نظر میں کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ رب العزت کس طریقے سے ان ٹاپکس کو بیان فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان۔ آج بھی جو خطاب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وہ مومنین سے ہی فرما رہے ہیں، مومنین سے خطاب ہے، کسی اور سے خطاب نہیں، مومنوں سے خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان، بہت سے، تحقیق بہت سارے، احبار کہتے ہیں جو عالم لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، جن کو علم ہوتا ہے کتاب کا۔ والرہبان، یہ درویش لوگ ہوتے ہیں، درویش جن کو ہم صوفی بھی کہتے ہیں، صوفی حضرات، درویش حضرات۔ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ لیکن یہ اللہ پاک جو یہاں اسپیسیفکلی فرما رہے ہیں وہ یہود و نصارہ کے علماء اور ان کے درویش۔ لَيَأْكُلُونَ، ضرور کھاتے ہیں، اموال الناس، لوگوں کا مال، لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، ہضم کر جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں۔ بالباطل، ناحق طریقے سے، بالباطل، باطل کہتے ہیں ناحق طریقے، باطل طریقے سے کھا جاتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ اب دیکھیں نا، بعض آیات میں اس چیز کو بہت برا منایا گیا ہے کہ ایک تو خود ایمان نہ لانا، اور پھر دوسرے کو بھی جو ہے نا ایمان نہ لانے دینا، اس کو روکنا، اس کی، یہاں تک تو یعنی مفسرین کہتے ہیں اگر ایک بندہ چلو خود وہ کافر ہے، وہ نہیں ہو رہا مسلمان، لیکن کسی کو وہ روکتا بھی نہیں ہے، کسی کو وہ کرتا، مطلب اس طرف راغب بھی نہیں کرتا، مطلب اپنا اس میں مست ہے، تو پھر بھی اسلام کو کوئی اس سے خطرہ نہیں ہے، کچھ نہیں۔ لیکن یہ دوسروں کو روکنا ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول مقبول نے فرمایا، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ، لَتَتَّبِعُنَّ، تم پچھلی امتوں کے طور طریقوں کی ضرور پیروی کرو گے، ضرور پیروی کرو گے۔ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ، جو پہلے تمہارے لوگ گزر گئے ہیں نا، جو امتیں پہلے گزر گئی ہیں، تم ان کے طور طریقوں کی پیروی ضرور کرو گے۔ اور یہ دیکھیں آج ہمارے، اب آپ کے سامنے ہے کہ کیا حال ہے معاشرے میں، کیا ہوا۔ اگر پیر ہیں تو اکثریت جعلی، مولوی صاحبان ہیں تو ان کو علم نہیں ہے، نہ وہ بتانا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ عام بندے کا کیا حال ہے۔
وہ ہیرا پھیری، بے ایمانی، چوری چکاری، ہر طریقے سے وہ چاہتا ہے میں مال جو ہے نا کھینچ لوں، مال ہڑپ کر لوں، میرے پاس مال آ جائے۔ اب دیکھو نا جا کے رمضان میں ابھی 2-3 دن میں کتنی مہنگائی کر دی، یعنی شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کہ دوسری قومیں جو ہے نا وہ بھی رمضان میں سستی کر دیتی ہیں چیزیں، اور یہ مسلمان ہونے کے باوجود مہنگا کر دیتے ہیں کہ بھائی اور لوٹو، یہی تو ٹائم ہے کھال اتارنے کا۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے وہ جو کل آیت ہم نے پڑھی تھی وہی آ گئی ہے۔ والذین یکنزون الذہب والفضہ، والذین یکنزون الذہب والفضہ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، گن گن کے رکھتے ہیں۔ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انفاق نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ فبشرہم بعذاب علیم، ان کو پھر خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی۔ اسی کانٹیکسٹ میں یہ آ رہا ہے نا، اسی کے آگے یہ آیت آئی ہے۔ جو اس طرح کے جو عالم ہیں، جو اس طرح کے جو درویش ہیں، جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، ان کو پھر یہ خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی۔ اللہ پاک کہتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یوم یحمی علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ یوم یحمی، اس دن کی آگ دہکائی جائے گی۔ یحمی کا مطلب ہے دہکانا، جس کو تیز کیا جاتا ہے ہوا کے ساتھ، آگ کو دہکا دیا جاتا ہے۔ یوم یحمی علیہا فی نار جہنم فتکوی، اس دن آگ دہکائی جائے گی اس پر، آگ میں دوزخ کی، یعنی دوزخ کی آگ میں یہ جو مال جمع کرتے ہیں نا ہم، اس کو دہکایا جائے گا، اس کو سرخ کر دیا جائے گا دہکا کے، اور پھر اس قسم کے لوگوں کے کیا کیا جائے گا؟ جباہہم، ماتھے کو کہتے ہیں، ماتھوں پر، وجنوبہم، ان کے پہلوؤں پر، اور وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں پر داغا جائے گا، داغا جائے گا، سائڈوں پہ، ماتھوں پہ۔ اللہ اکبر۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ھذا ما کنزتم، یہ ہے جو تم جوڑتے تھے، لانفسکم، اپنے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس چکھو اس کا مزہ جس کو تم جوڑتے تھے۔ اب دیکھیں آپ کہ وہ کتنا دردناک منظر ہوگا کہ جس کو ہم جوڑتے رہے جوڑتے رہے جوڑتے رہے، اللہ کے راستے نہ زکوٰۃ دی نہ اس کو خرچ کیا۔ لیکن یہاں میں یہ بتا دوں کہ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں لیکن وہ زکوٰۃ اپنی پوری ادا کرتے ہیں تو پھر بھی مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ 3 فائدے دیتے ہیں۔ ایک تو مال پاک ہو جاتا ہے، دوسرا اللہ اس کی چوری سے حفاظت کرتے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ اس مال میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ آئندہ آپ اس سے بڑھ کے زکوٰۃ دیں گے، کم نہیں، کبھی بھی دیں گے، ہمیشہ مال بڑھے گا آپ کا۔ جبکہ عام طور پہ دیکھنے میں یہ ہے کہ زکوٰۃ دے دو تو مال تو کم ہوگا، لیکن اللہ کا نظام ہے، اس کا ایک سسٹم ہے کہ آپ اگلے سال اس سے زیادہ دیں گے، اس سے اگلے سال اس سے زیادہ دیں گے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ آیت ویسے زکوٰۃ کے احکامات سے پہلے آئی تھی۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب زکوٰۃ کا حکم آ گیا
اللہ کے رسول مقبول نے فرمایا کہ زکوٰۃ کا جب حکم آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے مال کی طہارت کا بندوبست کر دیا، یعنی مال کو پاک کر دیا زکوٰۃ۔ زکوٰۃ بھی تو اللہ کے راستے میں دیتا ہے نا بندہ، 2.5% اس کا غریبوں کو، مسکینوں کو اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ اور جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز میں شمار نہیں ہوتا۔ کنز کا مطلب خزانہ، جمع کرنا، اکٹھا کرنا، خزانہ، وہ کنز میں شامل نہیں ہوتا۔ تو لہذا یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ جس کی ہم زکوٰۃ ادا کریں وہ کنز نہیں ہے تو وہ مال طیب ہو گیا، پاک ہو گیا۔ اور اب آپ دیکھیں کہ روز قیامت کو ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، اور جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا یا جمع کرتا تھا مال اس طرح سے، اللہ کے راستے میں بھی خرچ نہیں کرتا تھا، اس کے جسموں کو تب تک داغا جائے گا جب تک آخری بندہ اس کا جو ہے حساب کتاب نہیں ہو جائے گا۔ اس کو داغا جاتا رہے گا جب تک کہ آخری بندے کا حساب نہیں ہو جائے گا۔ پھر ان لوگوں کو پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کو جنت میں ڈالنا ہے یا دوزخ میں ڈالنا ہے، اس کے مطابق پھر عمل کیا جائے گا۔ لیکن اس دوران میں اس کو یہ جو ہے عذاب ملتا رہے گا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ ان عدت الشہور، تحقیق سال میں 12 ہی مہینے ہیں، 12 ہی مہینے ہیں، اور یہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ کرسچنز بھی اسی پہ قائم ہیں، یہودی بھی اسی پہ قائم ہیں۔ پورا کیلنڈر 12 مہینے کا ہوتا ہے، پھر شروع سے، پھر 12، پھر شروع سے۔ تو یہ 12 جو ہے مہینوں کا ایک سال ہوگا، اور اس میں 30 دن کا مہینہ ہوگا وہاں پہ، اور لیکن ایک دن جو ہوگا نا وہ 1000 سال کا۔ اب زیادہ تر مفسرین یہی کہتے ہیں کہ 50,000 سال تو وہ والا دن ہے جس دن حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد جو زندگی ہے پھر اس میں 1000 سال کا ایک دن، لیکن ویسے وہ سال 12 ماہ کا ہی ہوگا، 30 دن کا ہی ایک مہینہ ہوگا، لیکن 1000 کا مطلب ہے 30,000 سال کا ایک مہینہ ہوگا، 30,000 سال کا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب میں بھی 12 مہینے ہی ہیں سال کے، یعنی گنتی جو ہے اس میں 12 مہینے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا یا پیدا کیا۔ خلق السما کا مطلب پیدا کیا۔ منہا اربعۃ حرم، اور اس وقت سے ہی اللہ نے 4 مہینے حرمت والے مقرر کر دیے، 4 مہینے حرمت والے مقرر کر دیے۔ اور حرمت والے مہینوں کا آپ کو پتہ ہے، یاد ہے کون کون سے ہیں؟ نہیں، 2 تو ٹھیک ہیں، لیکن دیکھیں نا رجب کے بعد پھر سیدھا آ جائیں گے ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم۔ نہیں، ذی قعد نہیں ہے، ہاں ذی قعد ہے، زکوٰۃ نہیں، ذی قعد، ذی قعدہ بھی کہتے ہیں، ذی قعد بھی۔ ذی قعد، ذی الحج اور محرم، یہ 3 متواتر ہیں، اور ایک پہلے رجب۔ تو یہی جو ہے نا جی حرمت کے مہینے اللہ نے مقرر کیے، جس دن آسمان اور زمین کو بنایا اس دن سے۔ اللہ اکبر۔ ذالک الدین القیم، یہی ہے سیدھا دین، صراط مستقیم والا دین یہی ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، سو ان میں اپنے اوپر ظلم مت کرو، یعنی
خاص طور پہ 4 مہینے جو ہیں حرمت والے، ان میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، قتال نہ کرو، اپنے اوپر ظلم نہ کرو. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. مشرکوں سے پوری طرح، یعنی لڑو مشرکوں سے پوری طرح. کافہ کا مطلب ہے مکمل طور پہ، یعنی ان کے لیے کافی ہو جائے، یعنی ایسا لڑو کہ ان کی ایسی تیسی ہو جائے بالکل. کما یقاتلونکم کافہ، جیسے وہ تم سے لڑتے ہیں. وہ بھی تو اپنا سب کچھ انہوں نے بھی پورا لے آئے. جب یہ طائف والے جو لوگ آئے تھے، طائف کے جو 2 قبیلے بنو ثقیف اور وہ ایک اور قبیلہ تھا، 2 قبیلے جب آئے لڑنے کے لیے، تو وہ اپنے گھر والوں کو بھی لے آئے، اپنا مال و اسباب بھی لے آئے کہ کسی کو پیچھے کا خیال ہی نہ رہے، بچوں تک کو اٹھا کے لے آئے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب وہ پورا زور لگا دیتے ہیں تو تم کیوں نہیں پورا زور لگاتے؟ تم بھی پورا زور لگا کے لڑو ان سے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کا ساتھ دینے والا ہے، مومنین کا ساتھ دینے والا ہے، متقیوں کے ساتھ ہے. مع المتقین کا مطلب ہے ساتھ، یعنی اللہ کی جو ہمدردیاں ہیں، اللہ رب العزت کی جو آشیرواد ہے وہ متقیوں کے لیے ہے. اب ایک متفق علیہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی حالت میں آ گیا ہے. گھوم گھما کر زمانہ پھر اسی حالت میں آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی، اور 1 سال 12 مہینوں کا، 4 حرمت والے مہینے اور 3 پے در پے مہینے اور 1 رجب کا. یعنی وہ جو بات ہوئی ہے نا، یعنی ذی قعدہ، ذی الحج اور رجب، یہ 3 مہینے جو ہے یہ، اور 1 رجب کا، یہ 4 حرمت والے مہینے، 4 حرمت والے مہینے. اور یہ اس دن مقرر ہو گئے جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اس دن سے مقرر. اور اس کا احترام کفار بھی کرتے تھے، مشرکین بھی کرتے تھے. لیکن وہ آگے میں بتاتا ہوں وہ کیا کرتے تھے بعض اوقات. ذالک الدین القیم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سیدھا دین ہے، سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم والا راستہ ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، بس ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اور لڑو مشرکوں سے پوری طرح، پوری اپنی طاقت سے، پورے اپنے جو بھی اسباب ہیں پورے اختیار کر کے لڑو. کما یقاتلونکم کافہ، جیسا کہ وہ تم سے لڑتے ہیں پوری طرح. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. وَاعْلَمُوا کا مطلب ہوتا ہے کہ جان لو، سمجھ لو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے، تمہیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے. You must be aware کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. آخری آیت ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر. بات یہی ہے، نسی ایک طریقہ کار تھا ان کا، کفار کا، کہ جس مہینے میں ان کا لڑنے کو دل کرتا تھا کسی قوم سے تو وہ حرمت والے مہینے میں لڑ لیتے تھے. مطلب فرض کرو رجب میں لڑے یا محرم میں لڑے تو وہ سفر والے کو کہتے تھے کہ جو ہمارا حرمت والا مہینہ نا وہ ہم نے شفٹ کر دیا. اس کو کہتے تھے نسی، جیسے نسیان نہیں ہوتا بھول جانا، یعنی بھول چوک، یعنی اس کو آگے شفٹ کر دیتے تھے. تو
یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بات یہی ہے کہ مہینے کا ہٹا دینا یہ ایک زیادتی والی بات ہے، فی الکفر یعنی کفر کے زمانے میں کافر لوگ اس کو ایسا کرتے تھے، یضل بہ الذین کفروا، بہکائے جاتے ہیں اس سے وہ لوگ جو کافر ہوئے۔ وہ کافر جو تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کو یعنی کہتے تھے کہ بھئی اس کو آگے شفٹ کر دیتے ہیں، یعنی وہ اصل میں وہ اپنے آپ کو ہی بہکاوے میں ڈال لیتے تھے۔ یحلونہ عامہ، حلال کرتے ہیں اسے ایک سال، ویحرمونہ عامہ، اور حرام کر لیتے ہیں اگلے سال دوسرے، یعنی ایک مہینے کو کہیں اور شفٹ کر دیتے ہیں، اس مہینے میں لڑ لیتے ہیں۔ ہاں اب اللہ نے جو مقرر کر دیے ہیں وہ رجب ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحج ہے اور محرم ہے۔ اب آپ پہ کسی میں یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو شفٹ کر لے، اس کو اللہ کے رسول بھی شفٹ نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ کے مقرر کردہ ہیں، اس کو کسی کے مجال نہیں کہ اس کو شفٹ کر دے۔ ہاں اگر وہ آپ پر حملہ کر دیں اس مہینے میں تو پھر اجازت ہے کہ آپ لڑو، پھر اس میں سستی نہ کرو۔ اور ہاں جی ہاں جی آگے فرمایا گیا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، مطلب وہ کہتے تھے کہ بھئی 4 تو پورے کرو نا، موافقت وہی کرو جو اللہ نے 4 مقرر کیے ہیں، تو 4 پورے ہو جائے۔ مطلب رجب کی جگہ پہ آپ بے شک جا کے شعبان میں کر لیں یا رمضان میں کر لیں، لیکن 4 پورے کر دو، 4 پورے کر دو۔ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، پس حلال کر لیتے ہیں اس کی جو حرام کیا اللہ نے، یعنی اس کو حلال کر لیتے ہیں جو اللہ نے حرام کیا، اور بعد میں کسی اور مہینوں کو کہہ دیتے ہیں یہ حرمت والا ہے۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ یعنی ان کے اعمال کو اللہ نے ان کے لیے مزین کر دیا۔ اب بعض اوقات انسان غلطی پہ ہوتا ہے، وہ کسی پہ مشورہ بھی نہیں کرتا، پوچھتا بھی نہیں، شیطان اس کو کہتا ہے تم بڑا بہترین کر رہے ہیں، تم بڑا صحیح، تم تو سیدھے راستے پہ ہو، اور تم جو کہہ رہے ہو سوچ رہے ہو یہی اصل بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو سبز باغ دکھاتا ہے اس کو، وہ اس کو بہت اچھا بنا کے مزین بنا کے دکھاتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ ان لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا جو کفر کرنے والے ہیں، کافر لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راہ نہیں دکھاتا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا نہیں کرتا، کیونکہ ان کے جو ایسے ہیں جو اللہ کو پتہ ہے کہ انہوں نے تو اسلام کو قبول کرنا ہی نہیں ہے، راہ راست پہ آنا ہی نہیں ہے، تو وہ پھر کفر پہ کفر کرتے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر موریں لگا دیتے ہیں، موریں لگا دیتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا